الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، فرمایا تمہارا رب کہتا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، اسی طرح سے اللہ نے ہمیں دعا مانگنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اب اس آیت میں بہت بڑی دھمکی ہے ان لوگوں کے لیے جو دعا نہیں مانگتے۔ یستکبرون عن عبادتی، یہاں عبادت سے مراد دعا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تفسیر کے مطابق کہ جو میری دعا سے تکبر کرتے ہیں، ایک ہے دعا نہ مانگنا، ایک ہے یہ سمجھنا کہ مجھے دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ دھمکی ان لوگوں کے بارے میں ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہت بڑی دھمکی دی اللہ تعالیٰ نے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جو غیر مسلم ہیں، جو کافر ہیں، وہ بھی اللہ سے دعا نہیں مانگتے، تو ان کے کام کیسے ہو جاتے ہیں اگر دعا مانگنا اتنا ضروری ہے؟ تو جو لوگ دعا نہیں مانگتے، ہم بہت دفعہ دیکھتے ہیں کہ ان کے کام بن جاتے ہیں، اور جو دعا مانگ رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے کام اٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو پھر اللہ نے اتنی تاکید سے ہمیں حکم کیوں دیا کہ دعا لازمی مانگو؟ دوسری بات یہ کیوں کہا کہ جب بھی مانگو گے میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا؟ تیسری بات، پھر وہ قبول ہوتی ہوئی نظر کیوں نہیں آتی؟ یہ سوالات بنتے کہ نہیں بنتے؟ پہلی بات جو اللہ نے حکم دیا نا کہ دعا لازمی مانگو، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دعا کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے کام بغیر دعا کے ہو جائیں گے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے مانگنے کی، اس عمل کو اللہ نے تکبر قرار دیا ہے، کبر قرار دیا ہے، اکڑ قرار دیا ہے، اللہ کے سامنے اکڑتا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو، محتاج ہو۔ ایک ایک لقمہ، ایک ایک نعمت، اس میں ہم اللہ کے ارادے اور اللہ کی منشا کے محتاج ہیں، بھکاری ہیں۔ ایک شخص کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اسے کھانا بھی کوئی دے کے جاتا ہو، پانی بھی کوئی دے کے جاتا ہو، بستر کا بھی کوئی انتظام کرتا ہو، کسی صحرا میں اکیلا پڑا ہوا ہو اور ساری چیزیں اس کو دی جا رہی ہوں، اور وہ یہ کہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو اس سے غصہ کسی کو نہیں آئے گا، صرف اس کو آئے گا جو یہ ساری چیزیں آپ کو مہیا کر رہا ہے، اس کو بہت غصہ آئے گا۔ پھر وہ اسی وقت ساری چیزیں آپ سے چھین لے گا، وہ ساری چیزیں چھین لے گا، کہے گا بھائی تجھے اگر میری ضرورت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پھر خود کر لے یہ سارے کام۔ وہ چھینے گا کہ نہیں چھینے گا؟ آپ گھر میں ماں کو تانا دو کہ آپ روٹی پکا کے دیتی ہو، اگر آپ نہ دو تو بھی بن جائے گی۔ آپ کھانا بنا کے دیتی ہو، اگر آپ کھانا نہ بناؤ تو بھی بن جائے گا۔ آپ میرے یہ خدمت کرتی ہو، اگر نہ کرو تو بھی سب کچھ ہو جائے گا۔ یا تو آپ نے اس کے کوئی متبادل رکھ لیا ہے گھر میں، کوئی متبادل بھی نہیں ہے، اور ماں کو یہ تانا دو تو ماں کہے گی ٹھیک ہے پھر خود کھا لے، خود بنا لے۔ یہ دے گی کہ نہیں دے گی تانا؟ باپ کو تانا دو آپ کہ تم کما کے لاتے ہو، نہیں لاؤ تو بھی ہم کھا لیں گے، اس کو یہ تانا دے رہے ہو کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، تو باپ کیا کہے گا؟ پھر خود ہی کما لے بھائی تو جب بھی کسی کے سامنے ناشکری کی جاتی ہے، جب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، تو سامنے والا غیرت مند ہو تو وہ اپنا ہاتھ روک لیتا ہے۔ تو جب کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اصولی طور پر اللہ کو چاہیے کہ اپنا ہاتھ روک لے، لیکن وہ روکتا نہیں ہے، کیونکہ اس نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے، رزلٹ کی جگہ نہیں بنایا کہ فوراً یہاں سزا ملے گی، یہ نہیں ہے۔ جو مانگتے ہیں ان کو بھی دے رہا ہے، جو نہیں مانگتے ان کو بھی دے رہا ہے، لیکن اس نے دھمکی دے دی ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو مجھ سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ انہیں ضرورت نہیں ہے، تو انجام ان کا جہنم کی آگ ہے۔ کیوں؟ وہ کس کے سامنے اکڑ رہے ہیں؟ اللہ کے سامنے۔ تو اس لیے قرآن میں اللہ نے پیغمبروں کی دعاؤں کا بہت زیادہ تذکرہ کیا ہے۔ آج
جو مسلمانوں میں خرابیاں آئی ہیں بہت ساری، ان خرابیوں میں ایک بڑی خرابی دعاؤں سے غفلت، دعا سے غافل ہوئے ہیں، دعائیں نہیں مانگتے، اور مانگتے بھی تو ایسے بے رخی کے ساتھ، بلکہ دعا مانگی نہیں جا رہی، پڑھی جا رہی ہے۔ مانگنے میں اور پڑھنے میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ بھکاری جب آپ سے پیسے مانگتا ہے تو رٹے رٹائے الفاظ پڑھتا ہے یا باقاعدہ مانگتا ہے؟ تو مانگتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی کتاب ہے اس نے اس میں رٹا لگا لیا ہو، کتاب پڑھ کے آیا ہو کہ اتنے پیسے چاہیے اور آگے فل اسٹاپ لگایا ہوا اس نے۔ وہ چہرہ بھی اپنا بنائے گا، عاجزی بھی ظاہر کرے گا، جہاں آواز اونچی کرنی ہوگی اونچی، جہاں آواز پست کرنی ہوگی پست کرے گا، گڑ گڑائے گا، صاف صاف کرتا رہے گا آپ کو۔ تو دعا آج کل پڑھی جا رہی ہے، مانگی نہیں جا رہی۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری دعاؤں کا قرآن میں ذکر کیا ہے۔ ہاں، میں پہلے ہی عرض کر رہا تھا کہ دعاؤں کی عادت چھوٹ گئی، اور جو دعائیں مانگی جا رہی ہیں وہ بھی مانگی نہیں بلکہ پڑھی جا رہی ہیں۔ اور دعاؤں کا آلٹرنیٹ جو لوگوں نے بنا لیا ہے وہ تعویذ، گنڈے اور وظیفے۔ ٹیلی ویژن پہ کوئی مولانا صاحب جا کے بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ فون آئے گا، جی یہ مسئلہ گھر میں چل رہا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں، چلو جی یہ وظیفہ، یہ مسئلہ چل رہا ہے، وظیفہ بتا دیں، یہ دوسرا وظیفہ۔ پتہ نہیں بیٹھ کے کہاں سے نکال رہے ہوتے ہیں یار، کوئی فیکٹری ہے، کوئی کہاں سے لا رہے ہو تم، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میرے سر پہ بال نہیں اگ رہے، یہ وظیفہ۔ اب تو سنا ہے میٹر ویٹر پہ بھی آ گیا وظیفہ کہ بجلی زیادہ بن رہی ہے تو تھوک لگائیں۔ سنا ہے؟ کیا مذہب کا تماشا بنا رہے ہو بھائی؟ ہم پیغمبروں کی تعلیمات دیکھتے ہیں۔ یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، فنادا فی الظلمات، اللہ کو پکارا اندھیروں میں، دعا مانگی اللہ سے، لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے۔ کیا مطلب؟ مجھے جو سزا ملی ہے مچھلی کے پیٹ میں جانے کی، تو یہ تیرا قصور نہیں ہے، میرا قصور ہے، تو غلطیوں سے پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، ظلم مجھ سے ہوا ہے کہ تیری اجازت کے بغیر میں نے قوم کو چھوڑ دیا، غلطی مجھ سے ہوئی ہے۔ تو یہ دعا تھی یونس علیہ السلام کی۔ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کسی مشکل میں یہ تسبیح نہ پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اس سے تو اچھا ہے میٹر کو تھوک لگانے سے۔ لیکن یونس علیہ السلام نے پڑھی نہیں ہے بلکہ مانگی ہے۔ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑھاپے میں اولاد چاہیے تھی، جوانی میں نہیں ہوئی، اکیلے ہیں، تنہا ہیں۔ حضرت مریم کو دیکھا کہ بے موسم پھل مل رہے ہیں، حضرت مریم سے پوچھا انا لکی ھذا، اے مریم موسم نہیں ہے، یہ پھل کہاں سے؟ سیدہ مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ من عند اللہ، یہ رزق کون دے رہا ہے مجھے؟ اللہ۔ ہنالک دعا زکریا ربا، زکریا علیہ السلام نے یہاں اپنے رب کو پکارا، واسطہ دیا کہ جو بے موسم مریم کو پھل دے سکتا ہے مجھے بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے اکیلا مت چھوڑنا، تنہا مت چھوڑ۔ رب حب لی من الصالحین، نیک اولاد عطا فرما۔ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعائیں مانگی ہیں، نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں مانگی ہیں، موسیٰ علیہ السلام، کتنی دعائیں ہیں قرآن میں، یوسف علیہ السلام کی دعائیں۔ اللہ کیوں ذکر کر رہا ہے بار بار ان دعاؤں کو؟ بتانے کے لیے کہ جتنے بھی اللہ کے مقرب پیغمبر گزرے سب اللہ سے کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ آج ٹائم ہی نہیں ہے دعا مانگنے، مانگتے ہیں تو ایسا کہ اس طرح سے آپ کسی سے قرضہ مانگے نا تو وہ قرضہ نہیں دے گا آپ کو، ایسے مانگو جیسے اپنا قرضہ واپس مانگ رہے ہوتے۔ وہ بھکاری سے بھی زیادہ بری حالت ہوتی ہے آدمی کی جب قرضہ واپس مانگتا ہے کسی۔ بھکاری تو قرضہ نہیں مانگ رہا نا، ویسے بھیک مانگ رہا ہے، لیکن آپ کسی کو پیسے دے دو پھر واپس بھکاریوں سے بھی زیادہ ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ تو اگر ہمیں مانگنے کی پریکٹس نہ ہوتی نا، پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے کیسے مانگے؟ بھائی ہم تو IMF سے صبح شام مانگتے رہتے ہیں، پیسے لے کے کوئی بھاگ گیا اس سے اپنا قرضہ واپس مانگتے رہتے ہیں، بیگم سے عزت مانگتے رہتے ہیں، استغفر اللہ، سسرال سے عزت مانگتے رہتے ہیں۔ تو مانگنے کی تو ہمیں عادت ہے، جہاں مانگنا چاہیے وہاں نہیں مانگتے، دل ہی نہیں لگتا کہتے ہیں دعا میں۔ کوئی بات نہیں بھائی، اللہ نے ہمیں اس چیز کا پابند بنایا ہے جو ہمارے اختیار میں ہے، جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے اللہ نے ہمیں اس کا پابند نہیں بنایا۔ ایک بات بتاؤ، آپ کہیں ڈیوٹی کر رہے ہو، باس نے آپ کو کوئی کام دیا کہ جاؤ یہ چیک کیش کرا کے لے آؤ، آپ کہو میرا دل ہی نہیں لگ رہا، مزہ ہی نہیں آ رہا،
बॉस छोड़ देगा आपको इस बेस पे, बोलेगा भाई मजा आए या ना आए ये तेरा हेडेक है, मुझे क्या चाहिए, काम। आपने कोई मुलाजिम रखा, सफाई कर दे भाई तू घर की, रोटी बना दे, कह रहा मेरा दिल नहीं लग रहा, तो आप कहोगे दिल लगना ना लगना तेरा हेडेक है, मुझे क्या चाहिए, काम। दिल लगे बगैर कर दे। ज्यादा कहेगा दिल नहीं लग रहा, आप कहेगा किक आउट, आप कहोगे निकल भाई यहां से, दूसरा लेकर आ कोई बंदा। इंसान की तबीयत 24 घंटे एक जैसी नहीं रहती, कभी किसी काम में उसको लुत्फ आता है, कभी लुत्फ नहीं आता। बाकी पूरी दुनिया में ये उसूल बनाया हुआ है कि फोकस काम को करना है, दिल को फोकस नहीं करना। इबादत में इसको फोकस किया हुआ है कि दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। भाई अल्लाह ने जो हमारे जिम्मे काम लगाए हैं, मजा आ रहा है नहीं आ रहा, फोकस किसको करना है, बोलो, काम को। बल्कि जब दिल ना लग रहा हो तो अल्लाह उस काम के अजर को बढ़ा देता है। सेठ नहीं बढ़ाता, मुलाजिम का दिल नहीं लग रहा, सेठ कहेगा नहीं कि तेरा दिल नहीं लग रहा, आज काम कर रहा है डबल पैसे दूंगा, सेठ करता है ऐसे। सेठ काम को देख के पैसे देता है कि काम कितना है। अल्लाह ये भी देखता है कि काम में इसका चूंकि दिल नहीं लग रहा था, लिहाजा इसके अजर को बढ़ा दो। सवाब सर्दी में रोजा रखने का भी है, गर्मी में रोजा रखने का है, कभी है ज्यादा किसका है, गर्मी के रोजे का। सुवेद इब्न गफला बहुत जलील कदर ताबई हैं, गर्मियों में रोजे रखते थे, जबान खुश्क हो गई थी। जब मौत का वक्त आया तो रोने लगे। लोगों ने पूछा क्यों रो रहे हैं, कहा कि मुझसे नमाज और रोजा छूट रहा है। क्या छूट रहा है, नमाज और रोजा। गालिबन जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु का भी की सीरत में भी इसी तरह है कि मौत के वक्त रो रहे थे, कहने लगे जो गर्मियों में रोजे रखा करता था अल्लाह के लिए, वो रोजे छूट रहे हैं मुझसे। ये वो लोग थे जिन्होंने इबादत इतनी कसरत से की कि अल्लाह ने इनके लिए इबादत को लजीज चीज बना दिया, मजेदार चीज बना दिया। ये जब होता है जब बहुत कसरत से की जाए, हम जैसे लोगों के लिए नहीं है ये। हम जैसे लोगों के लिए दिल लगे ना लगे, ये तो बहुत आला मकाम होता है कि इतना अल्लाह का कुर्ब हो जाए कि वो रोजा बाजमाइश ही नहीं लग रहा, क्योंकि महबूब के लिए तकलीफ उठाने में जिसको बे इंतहा मोहब्बत होगी, उसको महबूब के लिए उस तकलीफ में लुत्फ आना शुरू हो जाएगा, उसको उस तकलीफ में लुत्फ आता है। महबूब के लिए तकलीफ है। आपको पता हो कहीं मोहब्बत हो गई और पता हो कि उसकी मोहब्बत में मेरी पिटाई हो रही है, वो गम इंसान को बहुत लगता है कि मार खा रहा हूं, लेकिन पता हो कि महबूबा देख रही है, फिर एक एक चमाटा होटल के पराठे की तरह लगेगा, फिर मजा आएगा कि चलो जिसके लिए पिट रहे हैं वो हमें देख रहा है, बशर्ते के मोहब्बत हो। सहाबे कराम को अल्लाह से मोहब्बत थी, बाज दफा गम था कि ये रोजे छूट रहे हैं, और ये रोजा ऐसी चीज है अल्लाह की मोहब्बत के बगैर रखा जाना मुमकिन नहीं है, किसी के कहने पे भी इंसान नहीं रख सकता। ये तो हर मुसलमान के दिल में अल्लाह की मोहब्बत है, ये नहीं हो सकता कि नहीं है। लेकिन एक मोहब्बत अकली होती है, एक होती है तबई। अकली का मतलब अकल से उसको पता है कि अल्लाह ने हुक्म दिया है करना है ये काम। एक है कि वो दिल की चाहत बन जाए, ये बहुत बड़ा मकाम होता है जो अहलुल्लाह को, अल्लाह के औलिया को नसीब होता है। तो दिल लगे ना लगे, फोकस किसको करना है, काम को। काम अल्लाह ने हमारे जिम्मे नमाज लगाई, ज़कात लगाई, रोजा लगाया, उसी में अल्लाह ने काम क्या लगाया है, उदऊनी, मुझसे दुआ मांगो। मुशरिक अल्लाह से दुआ मांगते हुए उसको मौत आती। वइज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल्लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरह। अल्लाह कुरान में कहते हैं मुशरिक सिर्फ या अल्लाह मदद कहते हुए उसका दिल क्या होता है, तंग होना शुरू हो जाता है। उससे अगर कहो ना सिर्फ या अल्लाह मदद, तो उसको इतने पसीने छूटते हैं ऐसे जैसे कोई भींच रहा हो पकड़ के। ये क्या मतलब सिर्फ या अल्लाह मदद, सिर्फ या अल्लाह क्यों भाई। मुशरिक कहता है या अल्लाह भी हो और या रसूल अल्लाह भी हो, या अली मदद भी हो, या फला मदद भी हो, या फला मदद भी हो। उसको सिर्फ या अल्लाह मदद का नारा बिल्कुल भी पसंद बोलो नहीं है। जब उसे कहा जाए ना इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, मदद सिर्फ तुझ ही से तलब करते हैं, तो भी उसे क्या होता है, मौत आती। इसलिए वो कभी इसका तर्जमा ही नहीं करेगा, मुशरिक कभी तर्जमा नहीं करेगा इसका। अल्लाह ने यहां जो रखा है तेरी ही इबादत, तुझ ही से मदद, ये ही ना होता तो फिर शिर्क का दरवाजा खुल जाता। तुझसे मदद तलब करते हैं, औरों से भी कर रहे हैं। तो पहला काम जो हमें हुक्म दिया गया है दुआ का मामूल बनाना है। दूसरा काम
دعا مانگنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ کیا ہے؟ قبول ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی ہے. سیٹھ صاحب سے پیسے مانگو گے 50% چانس ہوگا دے دے گا. ادھر تو لوگ کہتے ہیں اللہ سے ساری زندگی مانگ رہے ہیں, ملتا ملتا. ایک ویڈیو شیئر ہوئی تھی نا, کسی سے ایک صاحب نے پوچھا کہ بتاؤ بچپن اچھا تھا یا ابھی جوانی اچھی؟ کہتا ہے بچپن اچھا تھا. کیوں اچھا تھا جی بچپن؟ کہہ رہے بچپن میں پیسہ نہیں تھا لیکن سکون تھا. اس سے کہا اس کا مطلب اب پیسہ ہے لیکن سکون نہیں ہے؟ کہتا نہیں, اب دونوں ہی نہیں, اب نہ پیسہ ہے نہ سکون. کیا اس نے کبھی دعا نہیں مانگی ہوگی اللہ سے پیسہ یا سکون کے لیے؟ تو دعا منگوانے میں دیکھو, جب کسی چیز کی جب تک موٹیویشن نہ ہو آدمی وہ کام کرتا ہے. آپ یہاں جمعہ پڑھنے آئے تو کچھ تو سوچ کے آئے ہوگے نا اللہ خوش ہو جائے گا. جمعہ جو پڑھنے آئے وہ تو اللہ کے لیے نا. ہاں, یہاں پڑھنے آئے وہ پھر 20 چیزیں ہو سکتی ہیں. کچھ لوگ کی شادی نہیں ہو رہی ہوگی, انہوں نے سوچا شاید یہاں بیٹھ کے ہو جائے. کچھ بیزار ہوں گے بیگم سے, 20 قسم کے مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے. تو انسان کو کوئی تو چیز ہے نا جو ابھارتی ہے کسی کام پہ. تو ہم مانگتے کیوں ہیں کسی سے؟ اس لیے کہ ہمیں یہ امید ہوتی ہے کہ یہاں سے کچھ مل جائے گا. جب بالکل نا امیدی ہو کہ کخ بھی ملنے والا نہیں ہے, پھر نہیں مانگتا انسان. یہ جو قرضہ لے کے بھاگے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا, ان سے آپ پیسے مانگ رہے ہوتے ہو, اس امید پہ مانگ رہے ہوتے کہ شاید مل جائے, حالانکہ پتا ہوتا ہے کہ ملنے والا کچھ بھی نہیں ہے. شاید ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے؟ 0.1% بھی چانس ہوتا ہے تو انسان اپنی زبان کو گھساتا ہے. اللہ سے دعائیں کیوں نہیں مانگ رہے؟ شیطان نے دل میں یہ ڈال دیا ہے کہ 0.1% بھی چانس نہیں ہے کہ کچھ ملے گا. اور کیسے ڈالا ہے اس نے؟ شیطان آ کے کہتا ہے کہ تو نے بھی دعا مانگی, فلاں نے بھی دعا مانگی, اس نے دعا منگوائی تھی, امام صاحب سے کہا تھا میرے والد صاحب کی طبیعت خراب ہے, امام صاحب نے دعا مانگی اللہ ان کو ٹھیک کر دے. شام کو اطلاع آئی کہ وہ دار فانی سے کچھ کر چکے, یہ ٹھیک ہوئے ہیں جی. ہسپتالوں میں کتنے لوگ پڑے ہوئے ہیں, صبح و شام دعائیں ہوتی ہیں اللہ بیماروں کو شفائے کامل عاجل. کامل کا مطلب مکمل شفا, 18 سال کے جوان بن جائے بالکل. شفائے کامل بھی عطا فرما, عاجل بھی. عاجل کا مطلب فوراً, نہ کامل مل رہی ہے نہ عاجل مل رہی ہے. کینسر کا مریض کینسر میں کتنی لمبا ٹائم گزارتا ہے, وہ ٹھیک نہیں ہوتا. جو کینسر کے جراثیم پہ اس دعا کا اثر نہیں ہو رہا تو بڑے بڑے گنڈے بدماشوں پہ کہاں سے اثر ہوگا؟ یہ وسوسے کون ڈالتا ہے دل میں؟ بولو نا بھائی, شیطان کا نام لینے تو کیا خیال ہے, اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا. تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم مانگتے رہتے ہیں. ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے, امام صاحب جب دعا مانگنا شروع کرتے, حالانکہ وہ نمازی تھے, امام صاحب دعا مانگنا شروع کرتے وہ اٹھ کے چلے جاتے. بڑے لمبے چوڑے سے تھے, اور کیا کہتے ہوئے جاتے, اب کچھ بھی نہیں ہونے کا. کہتے تو کفر ہے اس طرح کی باتیں کرنا. لیکن بس میں نہیں کہہ رہا کہ وہ کافر ہو گئے تھے, وہ کچھ ہوگا ان کے دل میں کہ شاید ہم لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو. کافر ہوتے تو نماز پڑھنے نہ آتے, لیکن بہرحال جملہ بہت غلط بولتے. تو ہم نے چونکہ علماء سے سنا ہوا تھا ایسے نہیں بولنا چاہیے, بہرحال اٹھ کے چلے جاتے ہیں, اب کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا, ان بیچاروں کی موت کیسے ہوئی؟ ان کی موت ایسے ہوئی کہ ہمارے ہاں قبرستان میں یعنی ہمارے محلے میں ایک لمبے آدمی کا انتقال ہو گیا. 2 بندوں کو نہیں مرنا چاہیے, کہ لمبے کو اور ایک موٹے آدمی سے. ٹینشن کس کے لیے ہوتی ہے؟ جو بھاری لوگ ہوتے ہیں نا, کہ جو جنازے کی چارپائی اٹھائیں تو ان کو بھی خطرہ ہوتا ہے کہ اگلا نمبر ان کا ہوگا. خیر, تو وہ اب ہوا یہ, اللہ کی قدرت دیکھو آپ. تو یہ بھی ان کا بھی قد کافی اونچا تھا. گورکن نے جب قبر کھودی ہے تو وہ چونکہ ان کے ریلیٹو تھے, تو گورکن نے کہا کہ بھائی آپ جتنا قد ہے ذرا لیٹ کے دیکھیں اس قبر کے اندر کہ پورے آتے ہیں کہ نہیں آتے. تو یہ لیٹ گئے اور پھر اٹھ گئے. ابھی لیٹے نہیں, پورے نہیں, یعنی لیٹے اور پھر اٹھ گئے کہ ہاں بھائی ناپ کی قبر ہے. گورکن نے کہا چلو آپ جتنا ہی قد ہے ان کا تو ناپ کی قبر ہے, ماشاءاللہ. آپ اللہ کی قدرت دیکھو, ان کا انتقال ہو گیا اسی رات. اور جو پہلی والی میت تھی, گاؤں سے فون آ گیا کہ ان کو ہمارے ہاں پہنچائیں. ان کو کہاں پہنچائیں؟ گاؤں میں. ہم یہاں کراچی میں دفن نہیں کر رہے. ان کی ڈیڈ باڈی چلی گئی گاؤں, اور یہ جو لیٹ کے چیک کر رہے تھے ان کو وہی خبر نصیب. حالانکہ صحت مند آدمی. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے دل میں کوئی خوف بیٹھ گیا تھا, نا قدرت. اب بہت سے وہمی لوگ کبھی قبر کو چیک کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ چونکہ لیٹے تھے تو اللہ نے کہا اب تم ہی لیٹ جاؤ نا, ایسا نہیں ہے بھائی. یہ جتنے لوگ قبرستان میں جا کے لیٹے ہیں ان میں سے پہلے کوئی لیٹا تھا؟ کوئی بھی نہیں, کسی نے بھی. گورکن تو ہر قبر کو چیک کر رہا ہوتا ہے, وہ اپنے ٹائم پہ ہی مرتا ہے. یہ بس اللہ کی طرف سے ایک عبارت ہے کہ ہر شخص اپنی موت سے غافل ہے. وہ دوسرے کو دفن کر رہا ہے, جنازہ پڑھ رہا ہے, وہ بھول جاتا ہے کہ تھوڑے دنوں میں میں بھی لیٹا ہوا ہوں گا. وہ بھول جاتا ہے. ہو سکتا ہے جو قبر کسی اور کے لیے ہے وہ ہوئی تمہاری. یہ تو زندگی کی حالت ہے بھائی.
ہم نے کہا یار یہ تو عجیب ہی ہو گیا. وہ لیٹ کے چیک کر رہے تھے. مجھے اس میں چھوٹا تھا بہت اس وقت, مجھے اس وقت یہ خیال آ رہا تھا کہ اب تو کوئی قبر چیک ہی نہیں کرے گا, وہمی قوم ہے نا. کیا خیال ہے, محرم میں شادی ہو گئی تو ناکام ہوگی, پھر میرے پاس قصے سنا رہے تھے فلاں کی محرم میں شادی ہوئی تھی ناکام ہو گئی تھی. تو میں کہتا ہوں بہت ساری شادیاں ربیع الاول کی, رمضان کی ناکام ہوئی ہیں. شادی کے ناکام ہونے کا محرم سفر سے تعلق نہیں ہے, آپ کے اخلاق سے تعلق ہے. دونوں میں سے کوئی ایک بھی آڑا ترشا ہوگا, ریلیشن ٹوٹنے کا پورا پورا خطرہ ہوگا, چاہے محرم میں ہو, چاہے سفر میں ہو, چاہے ربیع الاول میں, چاہے عید کے دن. وہمی آدمی کو کہیں سے بھی سرا مل جائے نا, بس وہ پاگل ہو جاتا ہے. تو خیر, تو وہ اٹھ کے جایا کرتے تھے, کہتے تھے بھائی کوئی قبول ہونے والی نہیں. تو شیطان کیا کرتا ہے, دل میں یہ ڈال دیتا ہے کہ قبول ہونا نہیں ہے, مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو شیطان کو ایک بات سمجھا دیا کرو. ویسے تو شیطان میرا بیان بھی سن رہا ہوگا, لیکن اس کو پتا ہے پہلے سے سب کچھ, تو اس لیے وہ وسوسے ڈالتا ہے دل. وسوسے یہ ڈالتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی, قبول نہیں ہو رہی. خود سوچو, اللہ اگر دعا قبول ایسے کرنا شروع کر دے کہ آپ نے دعا مانگی, اے اللہ یہ میرے ابا ٹھیک ہو جائیں, ابا ایک دم ٹھیک, اے اللہ میری والدہ کو شفا دے دے, اماں ایک دم ٹھیک, تو پھر تو کافر, ہندو, سکھ, مسیحی سارے اور مسلمان سب مسجدوں میں آگے بیٹھ جائیں گے, یا اللہ یہ کر دے ٹھک. تو یہ تو نظام عالم کیا ہو جائے گا, خراب. ایمان بالغیب کہاں گیا بھائی؟ پھر لنگر بٹ رہا ہو فری پھوکٹ کا تو سارے لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں, سارے لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں. اس لیے اللہ نے ایک عقلی دلیل دے دی ہمیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو, مانگ مجھ سے رہے ہو اور میں نہ دوں. دنیا میں جو سخی لوگ ہوتے ہیں ان سے مانگا جائے اور وہ نہ دیں, وہ اپنی انسلٹ محسوس کرتے ہیں, بے عزتی محسوس کرتے ہیں. یہ کیسے مجھ سے مانگو میں نہ دوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا دوں گا ضرور, دینے کا اسٹائل کیا ہوگا, انداز کیا ہوگا, یہ تم پر نہیں ہے, یہ میں فیصلہ کروں گا کہ دینا کیسے ہے. تم اپنا کام کرو, مانگو. کیسے دے گا اس کے درجات قرآن و سنت میں سے ہمیں پتہ چلتے ہیں. پہلی بات, دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ ہم مانگ نہیں رہے ہوتے, پڑھ رہے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دعا بھی تو ہو نا. دوسری بات, بعض دفعہ دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ قبولوانے کے سارے ذرائع ہم نے ختم کر دی ہوتے ہیں, رکاوٹیں کھڑی کر دی ہوتی ہیں اپنی دعا میں. حرام کھا رہا ہے, حرام پہن رہا ہے, اور پھر کیا کر رہا ہے, دعائیں مانگ رہا ہے. جان ختم ہوگی کہ نہیں ہوگی دعا میں؟ دل سے مانگ ہی نہیں رہا, دھیان کہیں اور لگایا ہوا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ جب تو خود مانگنے میں مخلص نہیں ہے تو میں تجھے کیوں دوں, تو دعا تو مانگ پہلے. آپ کسی سے پیسے مانگ رہے, ادھر ادھر دیکھ رہے ہو, وہ سمجھ جائے گا اس کو ضرورت نہیں ہے. اگر ضرورت ہوتی تو یہ اس طرح سے نہ مانگ رہا ہوتا کہ دینے دو, نہیں دینے نہیں دو, ایسے تھوڑی مانگا جاتا ہے. تو دعا دل لگا کے مانگنا. سب سے پہلی شرط کیا ہے دعا میں؟ بولو, دل لگا کے مانگنا. دل لگے نہ لگے تو لگانے کی کوشش کر لینا. میں نے بتایا نا, ہم اس کے پابند ہیں جو ہمارے اختیار میں ہے, جو اختیار میں نہیں ہے ہم اس کے پابند نہیں ہے. رو کے مانگو, فرمایا رونا نہیں آتا کوئی بات نہیں, رونا اپنے اختیار میں نہیں ہے. ہاں کچھ ایسے ہیں فنکار اداکار, ٹیلی ویژن میں بھی ہوں گے یقیناً, رو لیتے ہیں مزے سے. آدمی حیران ہوتا ہے کیسے رو رہا ہے یار. بینر پہ لکھا ہوتا ہے آج ہمارے یہاں رو کے دعا مانگی جائے گی, تو کیا مطلب پہلے سے پروگرام بنایا ہے رونے کا؟ رونا تو غیر اختیاری چیز ہے بھائی, کبھی آ جاتا ہے کبھی نہیں آتا. یہ کیا بینر ہے کہ رو کے دعائیں مانگی جائیں گی؟ اگر امام صاحب کو نہیں آیا رونا تو لوگ بولیں گے ہم تو اس سلسلے میں آئے تھے کہ یہاں رو کی دعائیں مانگی. یہ تو انٹرٹینمنٹ ہو گئی نا, ایک طرح سے ڈرامے بازی ہو گئی. تو کچھ اسکالر آ رہے ہیں, ایسا رو رہے ہیں, عجیب اسٹائل پہ رو رہے ہیں. 2 سال پہلے ایک صاحب آئے تھے, وہ ماں کے حقوق بیان کرتے ہوئے اتنا روئے تھے, اتنا زیادہ رو لیے کہ اینکر آ کے کہہ رہا ہے چپ کر جاؤ, تو بزبان حال اینکر کہہ رہا تھا چپ کر جا میری ہنسی نکل رہی ہے. ٹیلی ویژن پہ تو وہ بیچارے نے ایکٹنگ کی, اس اینکر نے, کہ ہوسٹ نے, جو ہوسٹ تھا اس نے کہا کہ آپ تسلی دے رہا ہے کہ آپ کائنڈلی تھوڑا سا پلیز, لیکن بزبان حال کہہ رہا تھا میں نے بڑی مشکل سے کیمرے کے سامنے ہنسی روکی ہوئی ہے, چپ کر جا. جنازے پہ کوئی بہت زیادہ رو رہا ہے نا, سمجھ لو اسی نے مارا ہے. نارمل رونا سب ہوتا ہے, انسان ہے, کبھی ہنستا ہے کبھی روتا ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے, ڈرامے اچھے نہیں ہوتے. تو دعا میں آداب ہے کہ رونا نہ آئے, کیونکہ میں نے بتایا اپنے اختیار میں نہیں ہے, تو رونے کی صورت بنا لو. چیخو پکار اللہ کو دعاؤں میں پسند نہیں. آج دعاؤں میں بھی چل رہا ہے بھائی, کیا ہو رہا ہے یار, آوازوں کو پست کرو اپنی. شو بازیاں مائک کھول دیں گے دعا مانگتے ہوئے بھی, اور پوری دنیا کو کیوں سنا رہے ہو اپنی دعا. دوسرا ادب دعا کا, ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, عاجزی سے مانگی جائے. رونا نہ آئے تو رونے والی صورت بنا لی جائے,
اور چپکے سے پکارو اپنے رب کو. اجتماعی دعا بھی جائز ہے, اس سے دعا پتہ چل جاتا ہے کیسے مانگی جاتی ہے. کبھی کبھار ہو ٹھیک ہے, لیکن فوکس کس کو کرنا ہے؟ اجتماعی کو نہیں, انفرادی کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اجتماعی دعاؤں میں لوگ شریک ہو جاتے ہیں, اپنے طور پہ کبھی نہیں مانگ رہے ہوتے اللہ تعالیٰ سے. تیسرا کام یہ یقین رکھنا ہے کہ جس خدا کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں, جس رب کے سامنے, وہ دعاؤں کو رد نہیں کرتا, وہ دیتا ہے. کیسے دے گا؟ یہ کس کا معاملہ ہے؟ اللہ کا معاملہ. حدیث میں آتا ہے کوئی یوں نہ دعا مانگا کرے کہ اے اللہ تو میری حاجت پوری کر دے اگر تو چاہتا ہے. فرمایا اللہ جب ہی کرے گا جب اللہ چاہے گا, لیکن تم یہ نہ بولو. ہم نے یہ بولنا ہے کہ حاجت پوری کر دے. یہ دعا کے ادب کے خلاف ہے کہ اللہ کو آپشن دے رہے ہیں آپ کہ اگر آپ چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں. یہ بھیک تھوڑی ہوئی. کبھی بھکاری کو دیکھا کہ 50 روپے دے دو اگر دینا چاہو, نہیں دینا چاہو تو ایسے تو کون دے گا بھائی؟ آپ سمجھ جاؤ گے اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ امید رکھنی ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے. جب نہ ہو قبول دیکھنے میں تو تسلی رکھنی ہے کہ قبول ہو رہی ہے. آپ کہو گے یار یہ کون سی تسلی ہے, ہو ہی نہیں رہی تو میں کیسے یقین کر لوں کہ ہو رہی ہے؟ تو بھائی اللہ نے قرآن میں شروع میں کہہ دیا الذین یؤمنون بالغیب. یہ قرآن ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی باتوں کو بغیر دیکھے یقین کر لیتے ہیں. جب اللہ نے کہہ دیا ہو رہی ہے تو بس مان لے ہو رہی ہے. آپ کیسے ہو رہی ہے اس کے بہت سارے طریقے ہیں. بعض دفعہ اللہ ایز اٹ از وہ چیز پکڑا دیتے ہیں آپ کو جو آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں. ایسا بھی تو بہت دفعہ ہوا ہے. آپ نے کہا اللہ یہ میری ضرورت پوری کر دے, اللہ نے پوری کر دی. اے اللہ ان کو شفا دے دے, اللہ نے شفا دے دی. اے اللہ میری حاجت پوری کر دے, اللہ نے حاجت پوری کر دی. حالانکہ امکان کی دنیا میں نا امیدی ہو چکی تھی. بہت دفعہ ہوتا ہے, سب کے ساتھ ہوتا ہے. بعض دفعہ اللہ وہ کام نہیں کرتے لیکن اس کا کوئی آلٹرنیٹ کر دیتے ہیں, اس کا متبادل دے دیتے ہیں. ہم نے چونکہ وہ متبادل اللہ سے مانگا نہیں ہوتا, وہ ہمیں گریبی میں مل رہا ہوتا ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ یہ دعا کا اثر نہیں ہے, حالانکہ وہ اس دعا کا اثر ہے. بعض دفعہ اللہ وہ کام جو آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ نہیں دے رہے, لیکن اس سے جو مقصد ہے, جو آپ جس وجہ سے وہ چاہیے آپ کو, وہ وجہ اللہ عطا کر دیتے ہیں. غریب آدمی اللہ سے پیسہ مانگتا ہے نہیں ملتا, لیکن پیسے کا مقصد ہے استغنا, سکون, اطمینان, وہ اس کو غربت میں دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور دولت مند کو اس کے دل میں لالچ اور زیادہ ڈال دیتے ہیں, وہ اپنے آپ کو غریب ہی سمجھ رہا ہوتا ہے. بتاؤ ایک پیسے والا آدمی جو اس ٹینشن میں ہو اور اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے اور اس کی وجہ سے بے سکون ہو, اس سے وہ غریب اچھا نہیں ہے جو یہ سمجھتا ہو کہ میرے پاس میری ضرورت سے زیادہ ہے. تو سکون میں کون ہوگا؟ وہ سمجھ رہا ہے کہ یار میرے پاس میری ضرورت سے بہت زیادہ ہے. میرے پاس پوری زندگی میں ایک کیس آیا ہے کہ ایک صاحب آئے کہنے لگے مفتی صاحب میری تنخواہ میری ضرورت سے بہت زیادہ ہے, میں پریشان ہوں کہ میں کیا کروں. میں نے کہا واہ خاندانی آدمی ہے بھائی. اور حقیقت یہ ہے کہ خدا کی قسم جو ہمیں اللہ دے رہا ہے ہماری ضرورتوں سے زیادہ نہیں, بہت زیادہ, بہت سے بھی زیادہ ہے. عادت پڑ گئی ہے کھا کھا کے, ہمیں اتنی ضرورت تھوڑی ہے جتنا اللہ میں کھلا رہا ہے. افطاری میں دیکھ لو آپ آج کل کیا چل رہا ہے افطاری میں. صحابہ تو کھجوریں ہوتی تھی پانی بس, ہمارے ہاں پھلوں کے خربوزہ الگ ہے, فلاں پھل الگ ہے, فلاں, اور اس کی چاٹ الگ ہے, سارے ملا کے چمچ سے کھا لو. ایک ہی چمچ میں چیکو کا مزہ بھی آ رہا ہے, اسی میں آم کا مزہ بھی آ رہا ہے, آم تو نہیں آج کل, اسی میں خربوزہ بھی آ رہا ہے, اور کیا کیا آ رہا ہے پتہ نہیں. میں تو کھاتا نہیں, میں تو صرف سموسے پکوڑے فوکس کرتا ہوں. میں افطاری میں پھل بالکل نہیں کھاتا. پھل خالی پیٹ کھانے کی چیز نہیں ہے. پھل یا تو سیب ہو وہ ٹھیک ہے خالی پیٹ, خربوزے تو جا کے ایسے پھسل رہے ہوتے ہیں. کچھ سوچو, سارا دن کا بھوکا آدمی خربوزہ جا کے کیا کرے گا؟ وہ خربوزہ سامنے رکھ دیتا ہوں دوسروں کے سامنے, تم کھاؤ خربوزہ. فوکس کس کو کرنا ہے؟ پکوڑے کا نوالا جب پیٹ میں اترتا ہے نا تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ پیٹ میں گیا ہے. پکوڑا ہلکی انگریز کو کھلاؤ, پکوڑا کسی دن صحیح بنا ہوا ہو نا, ہری مرچیں بھی ہوں اس میں, خیر بھوک لگ رہی ہے تو کہیں اور کچھ دماغ چلا. تو کتنی نعمتیں. تو میرے بھائی ہم سب کو اللہ نے ضرورت سے زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ دیا ہے. اللہ نے بہت زیادہ دیا ہے. تو بعض دفعہ اللہ دل میں سکون ڈال دیتا ہے. بعض دفعہ کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے, آپ اللہ سے کوئی نعمت مانگ رہے ہو, وہ نعمت نہیں مل رہی, لیکن ایک مصیبت آنے والی ہے, اللہ اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے. وہ مصیبت ٹلتی بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی کیونکہ آتی بھی نظر نہیں آئی وہ ہمیں. اگر وہ آ جاتی تو ہم ساری پریشانیوں کو چھوڑ کے, ساری نعمتوں کو چھوڑ کے کہتے یہ اس کو ٹال دے ہم سے. وہ اللہ نے پہلے ہی ٹال دی تو یہ ہمیں نظر تھوڑی آ رہی ہوتی ہے. اور آپ اللہ سے جو مانگ رہے ہیں وہ نہیں مل رہا تو کم سے کم اتنا ضرور ہوتا ہے کہ جو پریشانیاں آئیں گی آپ پر, وہ پریشانیاں مصیبت کے بجائے نعمت کا ذریعہ بن جائیں گی.
یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کرتے ہوں گے نا, مانگتے تھے, نہیں ملا بیٹا, لیکن اس کا نہ ملنا یعقوب علیہ السلام کے لیے بہت بڑی نعمت کی, کیونکہ جب وہ ملائے تو اللہ نے مصر کا بادشاہ بنا کے ملایا. تو مسلمان اس بحث میں نہیں پڑتا کہ کیسے قبول ہو رہی ہے, وہ کہتا ہے میں نے اپنی فائل اللہ کے آفس میں جمع کرا دی. وکیل تسلی دیتے ہیں نا, تمہاری فائل کیا ہو گئی ہے, جمع, تمہارا کیس کیا ہو گیا ہے, بھائی آپ نے کوئی گورنمنٹ کو درخواست دینی ہے, کہتے ہیں آپ کا کیس فائل ہو گیا ہے, بس تسلی سے بیٹھے رہو. جب کوئی پیشنٹ ہو, اللہ نہ کرے کسی کو اٹیک ہوا, کوئی بیماری ہو, کیا خواہش ہوتی ہے کسی طرح اچھے ہاسپٹل میں ڈاکٹروں کے حوالے کر دیا. جب ایک دفعہ ڈاکٹروں کے حوالے کر دیا, تسلی ہو گئی, یار اب ہماری جو ذمہ داری تھی کیا ہے, پوری ہو گئی. ہاسپٹل میں ہے, گھر میں ہوگا, آدمی کو ٹینشن ہوتی ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے بھائی. تو جب انسانوں کے حوالے کرنے سے ہمیں ایک تسلی مل جاتی ہے کہ اب ہمارے بس میں جو تھا ہم نے کر لیا, تو اپنا کیس اللہ کے دفتر میں جمع کرانے سے تسلی کیوں نہیں ہوتی بھائی. تو ایمان والوں کو اس سے بڑھ کر تسلی کسی چیز میں نہیں ہوتی. تو دعا کے قبولیت کے درجات ہیں, 100% قبول ہو رہی ہے, 50% قبول ہو رہی ہے, جیسے جیسے جتنی دعا ہے جتنی تگڑی ہے اس حساب سے قبول ہو رہی ہوتی ہے. اور کچھ اوقات ہیں قبولیت کے جن میں زیادہ قبول ہوتی ہے. افطار کے وقت زیادہ قبولیت کا امکان ہے, اور اس وقت دعا مانگنے کا دل بالکل بھی نہیں چاہ رہا ہوتا, اس وقت تو پکوڑے سموسے دیکھنے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے. افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. تہجد کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا کی طرف آ جاتا ہے اور کہتا ہے حل من مستغفر اغفر له, کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں, کوئی ہے مجھ سے روزی طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں. تو اللہ کے نیک بندے کیا کرتے ہیں, اس ٹائم پہ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں. آج کل تو اس ٹائم پہ سونے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں لوگ. کراچی میں لوگ گٹر کے ڈھکن پہ جب بیٹھ کے گپے لگا کے فارغ ہوتے ہیں تو 4 بجے مجلس برخاست ہوتی ہے, ایسا ہی ہے نا. تو اللہ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ مانگو, اس کی بھی ترغیب دی, اور کیا مانگنا ہے, کس چیز کو زیادہ فوکس کرنا ہے, اس کی بھی ترغیب دی. سب سے زیادہ جو دعا اللہ سے مانگی جائے گی وہ ہدایت, کہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا دے, یہ بھی کم مانگا جا رہا ہے. سب سے زیادہ کیا مانگنا ہے, ہدایت. بھائی میری اور آپ کی جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے ٹریک پہ چلا دے, سب سے زیادہ اس کو فوکس کرنا ہے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین, اے اللہ ہمیں ہمارے گھر والوں کی طرف سے, اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. کیا مطلب, انہیں بھی سیدھے راستے پہ چلا, وہ سیدھے راستے پہ چلیں گے تو ہماری آنکھیں جب ان کو دیکھیں گی تو آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. آپ بتاؤ, آپ گھر میں آؤ, آپ کی بیگم فلم دیکھ رہی ہے, بچے فلم دیکھ رہے ہیں, ڈانس کر رہے ہیں, لڑکیاں الگ شو چل رہا ہے, اس سے ٹھنڈک ہوگی؟ یا گھر میں آؤ, آپ نے دیکھا بچیاں تلاوت کر رہی ہیں, نماز پڑھ رہی ہیں, کیا خیال ہے بھائی؟ عزت دار آدمی کی تو آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہوتی ہیں. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ دعا مانگو, اے اللہ ایسا بنا دے کہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں. سست کو دیکھ کے کبھی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی. اللہ سست اولاد سے بچائے. کس سے بچائے؟ سست اولاد سے. بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں جو سست اولاد ہے نا, ایک گھر میں سست پیدا ہو جائے بڑی ٹینشن ہے. وہ میرے نہیں ہے ایسا کوئی, میں مثال دے رہا ہوں, اب تک کی رپورٹ کے مطابق نہیں ہے, لیکن میں نے دیکھا ہوا ہے جو سست لوگ ہوتے ہیں نا, جو بچے سست, بہت بڑا عذاب بنتے ہیں وہ. اللہ بچائے بھائی, سست اولاد نہ دے اللہ کسی. تو خیر, تو بھائی یہ رمضان کی کچھ ساعتیں باقی رہ گئی ہیں, تھوڑے دن باقی رہ گئے ہیں. اس میں اگر کچھ بھی نہ ہوا, صرف اتنی نیکی کی عادت پڑ گئی کہ دعا مانگنے کی عادت پڑ گئی, تو بس سمجھو بیڑا پار ہے. یہ بھی ہو گیا نا. اور یہ میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں, یہ مت دیکھو قبول ہو رہی ہے. حدیث میں آتا ہے بندہ زندگی بھر دعائیں مانگتا ہے, اللہ ساری دعائیں قبول کر رہا ہوتا ہے, لیکن ایک دن بندہ تنگ آ کے کہتا ہے کہ میں دعائیں مانگتا ہوں قبول تو ہوتی نہیں ہے, تو اللہ اس دن قبول کرنا بند کر. حالانکہ اس سے پہلے ساری, کتنی زبردست حدیث, اس سے پہلے ساری قبول ہو رہی تھی اور یہ کہہ رہا تھا نہیں ہوتی. جب یہ کہتا ہے نہیں ہو رہی تو اللہ کہہ رہا ہے کوئی بھی نہیں قبول ہوئی, جاؤ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے نہیں ہو رہی ہے, بھائی ہو رہے ہیں, اللہ کیسے کام بنا رہا ہے, یہ اللہ پہ چھوڑ دو, یہ اللہ کا کام ہے. تو اس رمضان میں اگر صرف ایک کام کی عادت پڑ گئی نا, جسے کیا کہتے ہیں مانگنا, توبہ بھی تو دعا ہے نا. کوئی گناہ ہو جائے, لوگ کہتے ہیں گناہ کی عادت نہیں چھوٹ رہی, بار بار گناہ کرتا ہوں, عادت نہیں چھوٹ رہی. بار بار توبہ کی عادت ڈال لو نا, کیا خیال ہے, بیلنس ہوگا نا کافی حد تک. بار بار گناہ کر کے, گناہ ہوتا ہے تو اللہ کیا کہتے ہیں, مجھ سے معافی مانگو, گڑگڑاؤ میرے سامنے, اللہ معاف کر دے, آئندہ نہیں کروں گا, یہی ہے نا. اب لوگ کہتے ہیں یار پھر دوبارہ ہو جاتا ہے, بھائی پھر دوبارہ مانگ لے. کہہ رہے ہیں یار عادت اتنی پڑ گئی ہے, تو بھائی مانگنے کی عادت ڈال لے, کیا خیال ہے.
मांगने की। कुछ लोगों को सॉरी करने की आदत होती है ना, सुबह शाम दूसरों को तकलीफ देते हैं, सॉरी करते रहते हैं। अगला गुस्सा करता है, बे यार तूने मजाक बनाया हुआ है, लेकिन अल्लाह गुस्सा नहीं करेगा। 100 बार सॉरी करोगे, अल्लाह ये नहीं कहेगा मजाक क्यों बनाया हुआ तुमने। ये 100 बार गुनाह करके 100 बार तौबा तोड़ दी, 100वीं बार भी अल्लाह से माफी मांगोगे, अल्लाह मायूस नहीं करेगा कि जा तू अब किस मुंह से माफी मांग रहा है। क्योंकि अगर अल्लाह ने आपको धुतकार दिया, आप अल्लाह के दर के अलावा किसी और दर पे जा सकते हो फिर, और कयामत में कह सकते हो तूने मायूस कर दिया था तो इसलिए मैं कहां चला गया, किसी और दर पे। इसलिए अल्लाह मौत तक मायूस बोलो नहीं करता, मायूस नहीं करता। आओ मांगो, माफी मांगो। तो भाई ये तौबा करना भी सीखो। अगर गलती हो रही है अल्लाह से, गुनाहों पे माफी मांगने की भी आदत डालो। तो अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूं, अल्लाह हम सबको दुआएं करने वाला बना। हजरत उमर का बस ये मलफूज सुना के बयान खत्म करता हूं। उनका मलफूज है, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन, कि मुझे इससे गरज नहीं होती कि मेरी दुआ कबूल हो रही है कि नहीं हो रही, मुझे गरज इससे होती है कि मुझे दुआएं मांगने की तौफीक मिल रही है। समझ में आ रही बात? फोकस इसको करना है कि मांगने की तौफीक मिल रही। बड़े बड़े काम हो जाते हैं मेरे भाई, दुआएं मांगने वालों को अल्लाह वैसे ही बख्श देगा। ये नहीं कि गुनाह नहीं छोड़ो, वो तो शरीयत को तो फॉलो करना है, लेकिन उनके लिए खुसूसी पैकेज है अल्लाह की तरफ से, खुसूसी पैकेज है कि ये मेरे दर पे झुके रहते थे, मांगते रहते थे।